بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وقال علیہ الصلاة والسلام الجنة تحت اقدام الامہات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم و معزز سامعین، آج کی یہ خصوصی پیشکش ہمارے خود ساختہ خود بنائے ہوئے مدرس ڈے کے تعلق سے ہیں، ورنہ تو ہمارا مذہب اسلام نے ہمیں ہر آن ہر لمحہ ہر دن اپنی ماں کی عظمت اور اپنے ماں کی محبت کے تعلق سے شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ لوگوں کا خود سے بنایا ہوا خود ساختہ یہ مدرس ڈے ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں ہم رکھ دیں یا اپنی ماں سے سال میں ایک دن ہیپی مدرس ڈے کہہ دیں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے۔ شریعت نے کچھ محبتوں کو باعث اجر بتایا ہے، یعنی اس محبت پر اللہ رب العزت ثواب عطا فرمانے والے، جیسے ماں باپ کی محبت، میاں بیوی کی محبت، دو بھائیوں کی محبت، دو کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کی محبت، یہ وہ محبتیں ہیں جن پر انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے، یہ جائز محبتیں ہیں۔ اور اگر نفسانی شیطانی شہوانی وجہ سے محبتیں ہوں گی تو یہ محبتیں حرام ہوں گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گائے اور بھینس کا دودھ پاک ہوگا، حلال ہوگا، اور کتیا کا دودھ ناپاک اور حرام ہوگا، تو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جتنی محبتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ گہری محبت جو ہے وہ ماں کی محبت ہے۔ چنانچہ آپ ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھیں، ننھی سی جان ہے، مگر گھونسلے کے اندر اس کے بچے موجود ہیں تو ان بچوں کو پانی پلانے کے لیے وہ تڑپتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کمرے کا دروازہ بند ہے تو وہ کمرے کے چکر لگا دے گی، اس ننھی سی جان کو اطمینان نہیں، جائے گی پانی اپنی چونچ میں لا کر اپنے بچوں کو پلائے گی، اور اگر واپسی پر پھر کسی نے دروازہ بند کر دیا تو اب وہ باہر چکر لگاتی رہے گی، پسینہ بھی آ گیا، تھک بھی گئی، چونچ کا پانی پیے گی بھی نہیں، انتظار کرے گی، جب اپنے بچوں تک پہنچتی ہے تو اپنے بچوں کو وہ پانی پلا کر خوش ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی نے بچے دیے ہوئے ہیں اور وہ ان کو لے کر پھر رہی ہے، اتنے میں بلی آ جاتی ہے۔ مرغی اچھی طرح جانتی ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ بلی مجھے جان سے مار دے گی، لیکن اس کو اپنے بچے عزیز ہیں، اپنے بچے پیارے ہیں، اس کو بچوں سے پیار ہے، وہ پسند نہیں کرتی کہ جیتے جاگتے یہ بلی اس کے بچوں کو ہاتھ لگائے، لہٰذا بچوں کے آگے پر پھیلا کر کھڑی ہو جاتی ہے، بلی سے لڑنے کے لیے تیار۔ کیا مطلب؟ اس کی ماں کی ممتا برداشت نہیں کرتی، وہ کہتی ہے پہلے آپ مجھے جان سے ماریں گی، پھر اس کے بعد آپ میرے بچوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ تو ایک ننھی سی جان ہے، کمزور سی مخلوق ہے، اگر اس کے اندر ماں کی ممتا اتنی موجود ہے تو انسان تو پھر انسان ہے۔ ایک ماں کے اندر اپنی اولاد کی کتنی محبت موجود ہوگی۔ ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس دو عورتوں کا جھگڑا آیا۔ ہوا یہ کہ دونوں کے پاس بچے تھے اور وہ دونوں جنگل میں سے گزر رہی تھی، بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک بچے کو اس نے چھینا اور بھاگ گیا۔
اب اس نے کیا کیا کہ دوسری عورت کے بچے کو لینے کی کوشش کی کہ میرا بچہ تو گیا، چلو اس کا بچہ لے لیتی ہوں۔ وہ کہے میرا بیٹا اور دوسری کہہ رہی کہ میرا بیٹا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جھگڑا آ گیا۔ آپ نے دونوں کی بات کو سنا اور سن کر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ نے حکم دیا کہ جاؤ چھری لے کر آؤ۔ جب چھری آ گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بچے کو کاٹوں گا اور آدھا ایک کو دے دوں گا اور آدھا دوسری عورت کو دے دوں گا۔ ایک تو تیار ہو گئی، دوسری رونے لگی، کہنے لگی کہ نہیں اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس کو کاٹو نہیں، دوسری کو دے دو، کم از کم میں اپنے بچے کو دیکھ تو لیا کروں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پہچان گئے کہ ان میں سے حقیقی ماں کون ہے۔ تو ماں کی محبت، ماں کی ممتا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی صفت رحمت کا ایک نمونہ ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جہاں بھی ماں ہوگی اسے اولاد کی محبت ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں ممتا پیدا کی ہوتی ہے، اسی لیے ماں کی دعا جنت کی ہوا کہلاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، کہ وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھے جب بھی ماں اولاد کے لیے دعا کرتی ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ دعا اللہ رب العزت کے حضور پیش کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ماں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں گنہگار بھی ہو تب بھی اس کی اخلاص کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اولاد کے حق میں اس کی دعائیں اس طرح قبول ہوتی ہیں جس طرح اللہ رب العزت اولیاء اللہ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے نبی گناہ ہو گیا ہے، فرمایا اللہ سے معافی مانگ لے۔ اس نے کہا حضور بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا ماں زندہ ہے؟ کہا جی ہاں بالکل زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ ماں سے دعا کراؤ، ماں کی دعا پر اللہ تعالیٰ بندے کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ماں کی خدمت سے انسان کو عزتیں ملتی ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ایک موٹی سی مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، تابعین میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور یہ اکیلے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ دیدار کی اجازت تو مل گئی، مگر والدہ نے کہا کہ بیٹا خدمت کرنے والا پیچھے کوئی دوسرا نہیں، تم جلدی لوٹ آنا۔ مدینہ طیبہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے، یہ وہاں ٹھہرے اور واپس آ گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ نہیں تھے، ان کو واپسی کی جلدی تھی، وہ واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر خوش ہوئے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جبہ حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہما کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس ہے، قرن قبیلے کا ہے، میرے اس جبے کو لے کر جانا اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی وہ دعا کر دے۔ سبحان اللہ، یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں اپنے جبے کا، اور ساتھ فرمائش کی کہ وہ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر حاضر ہوئے۔ ابوا کے مقام پر وہ دفن تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ ایک صحابی بڑے حیران ہوئے، اے اللہ کے نبی آپ تو بڑی مصیبت کے موقع پر بھی کبھی گھبراتے نہیں، اور میں نے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے نہیں دیکھے، یہاں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ محبت کے آنسو ہیں، مجھے اپنی امی جان کی، اپنی والدہ کی مجھے یاد آ رہی ہیں۔ ماں کی محبت کی وجہ سے ماں بچے کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھاتی ہے اور اس کی تربیت کے لیے اپنی جان کھپاتی ہے
کتنی عجیب بات ہے کہ بچے ہونے کے بعد ماں اپنے آپ کو بھول جاتی ہے۔ بچے سے پہلے خاوند کے ساتھ کہیں جاتی تھی تو اپنا کپڑا خرید کر لاتی تھی، بچے ہونے کے بعد کہیں بھی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہے، میرے بچے کے جوتے ایسے ہو، میرے بچے کے کپڑے ایسے ہوں۔ اب اپنے آپ کو بھول گئی، اب تو اسے بچہ یاد رہتا ہے۔ کیا محبت ہے، پہلے بچے کو کھلاتی ہے بعد میں خود کھاتی ہے، پہلے بچے کو پلاتی ہے بعد میں خود پیتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے، 24 گھنٹے کے لیے حاضر۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ ماں سے بچے کو اگر اس سے ذرا بھی جدا کر دیا جائے پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے میرا بچہ کہاں؟ اور بچہ جب گود میں آتا ہے تو ماں کو یوں لگتا ہے کہ ساری کائنات کی خوشیاں سمٹ کر میرے گود میں آ گئی۔ اسی لیے دنیا میں جتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، اگر ان کی زندگیوں پر غور کریں تو ان کے پیچھے آپ کو ان کی ماں کی تربیت نظر آئے گی۔ لیکن آج کی مائیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ماں نے کی ہے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان کی ماں نے کی ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان کی ماں نے کی ہے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان کی ماں نے کی ہے۔ پہلے وقت کی مائیں تربیت کیا کرتی تھی، آج ایسا وقت آ گیا کہ بچیاں ماں تو بن جاتی ہیں مگر ان کو ماں کے مقام کا پتہ نہیں ہوتا، خود دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بچے کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہیں کہیں دیکھا گیا کہ مائیں اولاد کی دینداری پر خوش ہونے کی بجائے الٹا ناراض ہوتی ہیں۔ بیٹے نے جماعت کے ساتھ سہروزہ لگا لیا، چہرے پر سنت سجانے کی نیت کر لی، اب ماں ہی اسے کہہ رہی ہے کہ بیٹا جلدی اس کو صاف کرو، اپنے چہرے پر شیو کرو اور اپنے چہرے سے اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالو۔ اب یہ ماں اپنے حق کو نہیں پہچان رہی، اور جب بیٹا بات نہیں مانتا تو کہتی ہے کہ یہ نافرمان ہے۔ محترم سامعین، معزز سامعین، ماں کی جو محبت اور ممتا ہے یہ بڑی ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرتاً اس کو دے کر رکھا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی، تو جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرمایا، اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی اب دنیا سے چلی گئی، اب ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا کہ جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی دنیا سے چلی گئی۔ ماں اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی کیوں نہ ہو، بیمار کیوں نہ ہو، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتی، مگر بستر پر پڑے جب اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے تو وہ بچے کی حفاظت کر دیا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ تو آج کی جو حالات ہیں ان حالات کے اعتبار سے آج غیروں کی دیکھا دیکھی، ان کی نقالی میں ہم نے ہر چیز کا ایک ڈے بنا لیا ہے۔ فادرس ڈے، مدرس ڈے، چلڈرنس ڈے، نامعلوم اور کون کون سے ڈے ہیں۔ محترم سامعین، ہمارا مذہب تو ہمیں ہر وقت اپنے بھائی کے حقوق سمجھاتا ہے، اپنی ماں کے حقوق سمجھاتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے باپ کی عظمت کو، اپنے باپ کی خدمت کو بتلاتا ہے۔ اس لیے ان نقالی کرنے والے کاموں کو چھوڑیے اور اپنی ماں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں کے اندر جگہ بنائیے، ان کی عظمت کیجیے، ان کی عزت کیجیے، ان کی قدردانی کیجیے۔ والدین کی عظمت اور قدر ان سے پوچھیے جن کے والدین نہیں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ والدین کی کیا عزت اور کیا ان کی کیا قدر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں سے میری درخواست ہے، میری نوجوان بہنوں سے اور بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ یہ سوشل میڈیا والا مدرس ڈے، فادرس ڈے، چلڈرنس ڈے اور یہ سب ڈے چھوڑیے اور اس کو ہر وقت
اپنے اندر لانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں، باحیات ہیں، اللہ ہم پر ان کا سایہ تا دیر صحت اور عافیت کے ساتھ قائم دائم فرمائیں، اور ہم میں سے جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں اللہ رب العزت بھرپور مغفرت فرمائیں، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ خصوصاً میرے پیارے ابا جان، میرے والد مرحوم کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والد مرحوم کی بھرپور مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔